بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما علمنا نحمده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأصفياء البررة، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحسبة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا امام الانبیاء، دونوں جہاں کے دولہا، ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید کفایت علی کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. آج کی یہ محفل سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاں فخر ہندوستان نائب رسول حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین حسن سجزی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس محفل کا اہتمام کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی سلطان الہند کے طفیل ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس محفل پاک کو اور سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کو ہم سب مسلمانان اہل سنت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائیں.
قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، خالق کائنات جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک قیامت کے دن تمہاری سماعتوں کے حوالے سے اور تمہاری بصارتوں کے حوالے سے اور تمہارے دل کے جذبات کے حوالے سے، کانوں سے کیا سنا، آنکھوں سے کیا دیکھا اور اپنے دل سے کیا سوچا، کل اولئک کان عنہ مسئولا، قیامت کے دن ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آج کی اس مختصر محفل کے اندر میں مختصر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زیادہ وقت تک اس کو چلانا نہیں ہے، ورنہ ہمارے آقاؤں کے نام پر جو محفلیں ہوتی ہیں وہ مختصر نہیں ہوتی ہیں، وہ بہت بڑی ہوا کرتی ہیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اور آخرت کی فکر کے حوالے سے کچھ پیغام دینا چاہوں گا۔ قرآن مقدس کے اندر بے شمار مقامات پر آخرت کی فکر کی ترغیب دی گئی ہے، اور فکر آخرت کا ایک اہم پیغام دیا گیا ہے۔ آخرت کی فکر ضروری ہے، اس لیے کہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی ذات رب کی ذات ہوگی۔ اگر کوئی آخرت کی فکر نہیں کرتا ہے تو اس میں آخرت کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ آخرت آئے گی نہیں، آخرت آئے گی، اور جو آخرت میں حساب کتاب ہونا ہے سب کچھ ہوگا، لیکن اگر تم نے فکر نہ کی تو تمہارا حساب بہت سخت ہوگا۔ اس لیے کہ فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب لگا لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لگایا جائے۔ آخرت کی اگر آپ نے فکر کی تو یقیناً اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو گے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی تیاری کرو گے، اللہ کی بارگاہ میں منہ دکھانے کی تیاری کرو گے، اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب کی تیاری کرو گے۔ اور اگر زندگی یوں ہی بے لگام گزارتے رہے، آخرت کی فکر نہیں ہے تو یقیناً بدعملی کا شکار ہو جائیں گے اور غلط راستے پہ جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ غلط راستے پہ چلتے چلتے اچانک موت کا فرشتہ موت کا پیغام لے کر کے آ جائے گا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا ہے، اور کیا یہ گمان کرتے ہو کہ میری طرف پلٹ کے نہیں آنا ہے؟ تو یاد رکھ لو تمہیں بیکار بھی پیدا نہیں کیا گیا ہے، تمہاری زندگی کا مقصد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جناتوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، تو میرے بندو تمہیں بیکار بھی پیدا نہیں کیا گیا ہے، اور کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ میری طرف پلٹ کے نہیں آنا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر میری ہی طرف پلٹ کر کے آؤ گے۔ میرے عزیزو، نہ تو ہمیں بیکار پیدا کیا گیا ہے اور نہ یہ کہ ہمیں اپنے رب کی طرف جانا نہیں ہے، ہمیں مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے، اور اگر تم نے اپنے مقصد کو پورا کیا، اپنی زندگی کا مقصد
مقصد ادا کیا تو اپنے رب کی طرف بڑی شان کے ساتھ جاؤ گے. لیکن اگر اپنی زندگی کا مقصد پورا نہ کیا اور جو زندگی کا مقصد ہے اگر آپ نے اس کا حق ادا نہ کیا تو اپنے رب کی طرف مجرم بنا کر کے پیش کیے جاؤ گے. اور جو اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہوگا یاد رکھ لو پھر اس کی آخرت خسارے میں ہوگی, اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی, سخت نادم و پریشان ہوگا. لیکن اب پچھتاوے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے, اس لیے آخرت کی فکر ضروری ہے. فکر آخرت کا جو پیغام سلطان الہند عطائے رسول سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے, یقیناً ہم بھی فکر آخرت کا پیغام دیتے ہیں لیکن ہماری بہت ساری تقریریں وہ کام نہیں کر سکتی جو میرے سرکار غریب نواز کا ایک لفظ کام کرتا ہے. آپ کے ایسے ایسے الفاظ فکر آخرت کے حوالے سے اگر ہمارے نوجوان اور ہمارے عزیز ہماری عوام اس کو پڑھے یا علماء اہل سنت سے سنے, میرا ایمان کہتا ہے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے ان فرامین پر عمل کرے گا اور دنیا کو بتا دے گا میرا طریقہ ہرگز دنیا داروں کا نہیں ہے, میرا طریقہ تو رسول پاک کے غلام کا ہے, میرا طریقہ تو ہندوستان کے سلطان کا ہے. لہٰذا اے عزیزو, قرآن مقدس کے اندر بے شمار مقامات پر ہمیں فکر آخرت کا پیغام دیا گیا. جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, فرمایا گیا تمہاری سماعتوں کے حوالے سے, تمہاری بصارت کے حوالے سے, تمہاری دلوں کی خواہشات کے حوالے سے, اپنے کان سے کیا سنا, اپنی آنکھوں سے کیا سنا, یہ سب اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, ہر نعمت کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا. کان کتنی بڑی نعمت ہے, آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہیں, اللہ نے صحیح دل دیا ہے اور ایسا دل جس دل میں عشق مصطفیٰ ہو, جس دل میں حضور کا پیار ہو. دل تو اور بھی لوگوں کے پاس میں ہے لیکن ایسا دل اللہ نے کسی کو نہیں دیا جو دل اللہ نے اہل سنت کو عطا فرمایا ہے. لہٰذا جس دل میں عشق مصطفیٰ ہو, جس دل میں محبت خدا اور محبت رسول خدا ہو, اب اس دل سے ہمیں اچھا ہی خیال کرنا چاہیے, اچھی فکر رکھنی چاہیے, اچھی سوچ رکھنی چاہیے. ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ, ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور یاد رکھ لو قیامت کے دن تمہارے ہر عمل کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا. اب جس کو بدلہ دیا جائے گا بدلہ دو طرح کا ہوگا, کسی کو بدلہ کامیابی کا دیا جائے گا, کسی کو بدلہ خسارے کا دیا جائے گا. فرمایا فمن زحزح عن النار, جس کو نار کا بدلہ دے دیا گیا دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا, وادخل الجنت فقد فاز, اور جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا تو جسے دوزخ میں داخل کیا گیا وہ نامراد ہو جائے گا, وہ ہلاک ہو جائے گا. وادخل الجنت فقد فاز, اور جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا حقیقت میں وہی کامیاب ہوگا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, اللہ فرماتا ہے یہ دنیا کیا ہے, یہ دھوکے کا سامان ہے, یہ دھوکے کا سامان ہے. پھر دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ, اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ تمہیں اللہ سے ملنا ضرور ہے. واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون, اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ تمہیں اللہ کی طرف آنا ضرور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ, ڈرو اس دن سے جس دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے. ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون, اور پھر تمہیں ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا, ذرہ برابر بھی تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. خالق کائنات جل وعلا قرآن مقدس کے اندر بے شمار مقامات پہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. محبوب کہہ دو دنیا دھوکے کا سامان ہے اور
آخرت بہتر ہے کس کے لیے؟ لمن اتقا، اس کے لیے جو خوف رکھتا ہے، اس کے لیے جو تقوی رکھتا ہے، اس کے لیے جو پرہیزگار ہے۔ اگر تم نے پرہیزگاری اختیار کی تو تمہارے لیے آخرت ہی سب سے بہتر گھر ہے۔ ولا تظلمون فتیلا، اور بھاگا برابر بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ سے زیادہ انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کریم پروردگار عالم کی جو ہے شان کا رحمت پر قربان جائیں، وہ عدل سے نہیں اپنے کرم سے کام لے گا۔ اگر عدل سے کام لے، انصاف سے کام لے، تو ہمارے عملوں کا تو حق یہی ہے کہ ہمیں دوزخ میں داخل کر دیا جائے۔ کون سا ایسا عمل کیا ہے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے؟ کون سا ایسا عمل کیا ہے جو بارگاہ خدا میں حساب دینے والا ہے؟ کون سا ایسا عمل کیا ہے جو اللہ کی بارگاہ کے اندر منہ دکھانے والا ہے؟ لیکن اگر اس کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہوں گے، اگر اس کی بارگاہ میں ہم جا کر کے اس کی بارگاہ کے اندر پیش ہوں گے، تو یہ میرے مولا کا کرم ہوگا، یہ میرے خالق کا کرم ہوگا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر بھی بھاگے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ میرے عزیزو، آخرت کی فکر پیدا کرو، فکر آخرت بہت ضروری ہے۔ سرور کائنات سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فکر آخرت فرمایا کرتے تھے، اور میرے آقا نے اپنے صحابہ کو یہی پیغام دیا، اپنے صحابہ کو یہی تعلیم دی۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا درجہ کتنا بڑا درجہ ہے، کوئی ان کے درجے کو غیر صحابی پہنچ نہیں سکتا ہے۔ کوئی غوث ہو، قطب ہو، لیکن کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کتنا اللہ سے ڈرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے خوف سے اتنا روتے کہ ان کے گالوں پر آنسوؤں کے نشان بن گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، کاش میں کوئی پرندہ ہوتا جس کا حساب و کتاب نہ ہوتا۔ بتاؤ کیا کمی تھی ان کے پاس میں؟ ہر چیز ان کے پاس میں ہے۔ نبیوں اور رسولوں کے بعد میں جس کو سب سے افضل درجہ دیا گیا ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں نبیوں اور رسولوں کے بعد جس کا ثواب سب سے زیادہ ہو، نبیوں اور رسولوں کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے زیادہ قریب ہو، وہ صدیق اکبر۔ اس قدر فکر آخرت رکھیں، اس قدر اللہ کا خوف کہ کاش میں کوئی پرندہ ہوتا جس کا کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا۔ میرے عزیزوں، پھر ہمارا اور تمہارا کیا شمار، ہماری اور تمہاری کیا گنتی؟ اس لیے فکر آخرت رکھو، دنیا ختم ہو جائے گی اور زندگی تک کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ فکر مت رکھو کہ بڑھاپا آئے گا، ابھی جوانی ہے، جوانی گزرے گی، بڑھاپا آئے گا پھر جائیں گے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا بوڑھے باپ کے سامنے جوانوں کا جنازہ اٹھتے ہوئے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا باپ کو سہارے کی ضرورت ہے، لیکن باپ اپنے جو ہے معذور ہاتھوں سے اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھا رہا ہے؟ کیا نہیں دیکھا؟ روزانہ ہمارے سامنے سے جنازہ جا رہا ہے، اور جنازہ جا رہا ہے کیسے جاتا ہے؟ جنازہ آگے آگے ہوتا ہے، ہم جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ آخر کیوں جنازے کو آگے رکھا گیا؟ جنازے کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے کبھی آپ نے یہ پیغام اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی؟ گویا ہم جانے والے سے کہہ رہے ہوتے ہیں، اے جانے والے تو آگے آگے ہے، ہم تیرے پیچھے پیچھے ہیں۔ آج تو جا رہا ہے، کل ہم بھی آنے والے ہیں۔ ذرا جنازے کے پیچھے چلنا تو یہ تصور کرنا، یہ جنازہ آگے اسی لیے ہے، جنازے کے پیچھے ہم اس لیے ہیں کہ آج یہ جا رہا ہے، کل ہم جانے والے، اور جانا ضرور ہے اس لیے کہ ہمارا اصل گھر وہی ہے جہاں ہم دوسروں کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے آقا علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام کو ایسا آخرت کا پیغام دیا کہ حضرات صحابہ کرام کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے اللہ کے خوف سے کانپتے رہے۔ ہمیشہ ان کی نگاہوں کے سامنے آخرت کی فکر رہی، اور یہی حال حضرات صحابہ کرام کا رہا۔ حضرات صحابہ کرام نے کبھی بھی دنیا کو، دنیا کے سامانوں کو اپنے دل سے نہیں لگایا۔ اگر صحابہ کرام نے کسی کو اپنے سے قریب کیا یا کسی سے قریب ہوئے تو وہ محبت خدا اور محبت رسول ہے۔ صحابہ اگر کسی کو اپنے سے قریب کرتے ہیں، اللہ کی محبت ہے، رسول پاک کی محبت ہے، یا کسی سے قریب ہوتے ہیں تو اللہ کی محبت ہے اور رسول پاک کی محبت ہے۔ اس لیے کہ صحابہ جانتے تھے سب کچھ اگر ہے تو اللہ کی محبت یا اس کے محبوب کی محبت ہے۔ یہ محبتیں ہیں تو دنیا بھی سلامت ہے، یہ محبت نہیں تو پھر دنیا بھی سلامت نہیں اور آخرت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ حضرات صحابہ
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بعد آنے والے تابعین کرام نے بھی اپنی زندگی کے اندر فکر آخرت کا عظیم پیغام دیا. جتنے اولیاء کرام دنیا میں تشریف لے کر کے آئے, کیا آپ نہیں دیکھتے سلطان الاولیاء کو, کیا آپ نہیں دیکھتے امام الاولیاء کو, سلسلہ قادریہ کے امام, طریقت کے امام, طریقت کے پیشوا, اور وہ سلطان الہند جنہوں نے اپنی آنکھوں پر, اپنی گردن پر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم مبارک لیا. میرے آقا سیدی سرکار اعلی حضرت کے بھائی علامہ حسن فرماتے ہیں, جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر, اولیاء سر پہ قدم لیتے ہیں شاہ تیرا. یہ مقام سلطان الہند کو کس کی برکت سے ملا ہے؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے ملا. کیسا مقام ہے سرکار غریب نواز سرکار غوث پاک کا. لیکن کیا فرماتے ہیں, جس دن عبد القادر کی بخشش ہو جائے گی وہی دن عبد القادر کے لیے عید کا دن ہوگا. کیا فرماتے ہیں, غلاف کعبہ کو پکڑ کر کے مولا قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا, اس لیے کہ میں قیامت کے دن اگر اس گناہوں کے ساتھ میں آیا کہ پھر میں تیری بارگاہ میں پیش ہونے کے لائق نہ رہا تو میں منہ کیا دکھاؤں گا. جبکہ ہمارا یہ عقیدہ نظریہ نہیں کہ وہ گناہ کرتے تھے, اللہ نے تو ان کی حفاظت فرمائی ہے, ان کے ہر قدم کی حفاظت فرمائی ہے, ان کے ہر کام کی حفاظت فرمائی. لیکن اللہ کا خوف کتنا زیادہ تھا جب ایسے بڑے بڑے اولیاء کرام, اللہ کے برگزیدہ بندے فکر آخرت کے اندر اللہ کا خوف رکھتے تھے. ہم جیسے گنہگاروں کو جن کی راتیں, جن کے دن ہر لمحہ گناہوں کے اندر گزر رہے ہوں, اگر اللہ نہ چاہے تو ہم ایک کام نہ کر سکیں, اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو, ہم معمولی سا نیک کام بھی نہ کر سکیں. بتاؤ ہمیں اور آپ کو اللہ کا خوف کتنا رکھنا چاہیے. حضرات میرے عزیزوں, تمام اولیاء کرام کی زندگی کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں, اولیاء کرام کی زندگی کے اندر جہاں بہت سارے درس ملتے ہیں, وہی ایک عظیم پیغام یہ ملتا ہے, اللہ کا خوف, فکر آخرت. اس لیے کہ ان اولیاء کرام نے یہ سمجھ لیا تھا کہ جو کچھ ہے وہ آخرت ہے. آخرت اگر بہتر ہے تو پھر سلامتی ہے, آخرت اگر بہتر ہے تو ہمارے لیے کامیابی ہے. دنیا تو ختم ہو جائے گی اور دنیا تو مردار کی طرح ہے, دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. فرمایا گیا اگر دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کی بارگاہ میں ہوتی, اللہ کسی کافر کو دنیا نہیں دیتا. آج کافروں کو اللہ نے دنیا کیوں دیا ہے؟ اسی لیے دیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. مچھر کے پر کے برابر بھی اگر دنیا کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں ہوتی تو اللہ کافر کو نہیں دیتا. میرے عزیزو, دنیا میں رہو لیکن دنیا کو اپنے دل میں مت آنے دو. دنیا میں تو بڑے بڑے انبیاء کرام تشریف لے کر کے آئے, رسولان اعظام لے کر کے آئے. دنیا میں آنا برائی نہیں ہے, اسی دنیا میں غوث بھی آئے ہیں, اسی دنیا میں قطب بھی آئے ہیں. دنیا میں آنا برائی نہیں ہے, لیکن دنیا کو اپنے دل کے اندر سما لینا یہ برائی ہے. کشتی پانی میں ہوتی ہے تب تک کہ کشتی سلامت رہتی ہے, لیکن جب پانی کشتی میں آ جائے تو اب کشتی ہلاک ہو جایا کرتی ہے. جب تک ہم دنیا میں ہیں سلامت ہیں, لیکن جب دنیا ہمارے دل میں آ جائے تب ہم ہلاک ہو جائیں گے. اسی دن ہمارے لیے تباہی اور بربادی ہو جائے گی. حضرات اولیاء کرام دنیا میں تو تشریف لائے لیکن دنیا کو اپنے دل میں آنے نہیں دیا. ہمیشہ آخرت کی فکر اپنے سامنے رکھا, ہمیشہ اللہ کے خوف میں کانپتے رہے. میں تمام اولیاء کرام کی بات اس وقت کیسے کر سکتا ہوں جن کے نام سے آج ہم نے اپنی محفل سجائی ہے, جن کی بارگاہ میں ہم غلامی کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. آئے اس سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کا جائزہ لیتے ہیں. کیا معمولی مقام ہے سلطان الہند کا؟ سارے ہندوستان کے ولیوں کا بادشاہ ہے جس کو غریب نواز کہا جاتا ہے. امام اہل سنت ہوں, چاہے وہ خواجہ نظام الدین محبوب الہی ہوں, چاہے وہ دلی کے قطب الدین بختیار کاکی ہوں, چاہے وہ دنیا چھوڑنے والے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہو, سب کے سب جن کی بارگاہ سے فیض پاتے ہیں اسی کو غریب نواز کہا جاتا ہے, انہی کو سلطان الہند کہا جاتا ہے. اتنا بڑا مقام اللہ نے عطا فرمایا, اس قدر اللہ نے ان کو شان ولایت عطا کی ہے, لیکن اس کے باوجود کس طرح کا پیغام اپنے غلاموں کو عطا فرماتے ہیں. میرے عزیزو, آخرت کی فکر کا ہمیں پیغام دیا گیا. اب آخرت کی فکر کیا ہے؟ فکر آخرت تو ہمیں کرنی ہے, آخرت کی فکر پیدا کرنی ہے.
ہے، لیکن کیسے کریں گے؟ آخرت کی فکر ہمارے اندر کیسے آئے گی؟ کیا کرنا ہے ہمیں آخرت کے لیے؟ اس لیے کہ جو آخرت میں ضروری ہے اسی کو کرنا، یہی فکر آخرت ہے۔ جو آخرت میں کام آنے والی چیزیں ہیں ان کو مکمل طریقے سے ادا کرنا، پابندی سے ادا کرنا، اسی کو فکر آخرت کہتے ہیں۔ تو میرے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہم جائزہ لیتے ہیں، آخرت میں سب سے پہلے کون سی چیز کام آنے والی ہے؟ عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، ایمان۔ اگر حضور کا عشق نہ ہوا تو نمازیں بھی بیکار، روزے بھی بیکار، سب کچھ منہ پہ مار دیا جائے گا، سب ختم کر دیا جائے گا۔ سب سے پہلے قیامت میں اگر کچھ کام آنے والا ہے تو کیا؟ عشق مصطفیٰ، محبت رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی بارگاہ کی گداگری، ان کی بارگاہ کے اندر ہمیشہ بھکاری بن کر کے رہنا۔ سرکار سلطان الہند علیہ الرحمہ نے کیسا پیغام دیا، فرماتے ہیں اپنے مریدوں کو نصیحت کرتے ہوئے، اے میرے عزیزو، ہم اللہ کے طالب ہیں، خدا کو طلب کرنے والے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قائم ہیں۔ پھر فرماتے ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے سلطان ہیں اور ہم ان کی بارگاہ کے بھکاری ہیں۔ یہ ہے ایمان۔ پھر میرے آقا غریب نواز فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لاکھوں گناہوں کے باوجود، اپنے بارے میں فرما رہے ہیں وہ، اور یہ پیغام دے دیا جب بارگاہ مصطفیٰ کا سوال ہو، جب حضور کی بارگاہ کا مقام آ جائے تو اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، اپنے آپ کو بالکل کمتر سمجھنا، اپنے آپ کو بالکل مجرم سمجھنا۔ جتنا کم سمجھو گے اس بارگاہ میں اتنا ہی بڑھا دیے جاؤ گے، جتنا ہی مجرم سمجھو گے اس بارگاہ میں اتنے زیادہ بخش دیے جاؤ گے۔ اس لیے جب بارگاہ مصطفیٰ کا سوال آ جائے تو اپنے آپ میں اترانا نہیں، کیونکہ اس بارگاہ کی شان ایسی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء زانو تہ کرے ان کے حضور، جن کی بارگاہ میں انبیاء بھی اپنے زانو سمیٹ کے بیٹھتے ہوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء زانو تہ کریں ان کے حضور۔ اب حضور کے زانو کے سامنے انبیاء اپنے زانو تہ کرتے ہیں، تو جن زانوؤں کے سامنے انبیاء نے اپنے زانو، اپنے گھٹنے سمیٹے، امام احمد رضا کے عشق مصطفیٰ پہ قربان جائیں، فرماتے ہیں انبیاء زانو تہ کریں ان کے حضور، زانوؤں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام۔ کتنے عظیم زانو ہیں حضور کی، حضور کے اس کریم زانوؤں پر لاکھوں سلام ہو۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لاکھوں گناہوں کے باوجود معین الدین کو قیامت کے دن آپ ہی کی ذات کریم سے شفاعت کی امید لگی ہوئی ہے۔ آپ ہی کی ذات کریم سے اگر معین الدین کو قیامت کے دن کسی سے امید ہے تو یا رسول اللہ آپ سے امید ہے۔ لاکھوں گناہوں کے باوجود کیا ان کے دامن میں گناہ تھے؟ کیا ان کی جھولیوں میں گناہ تھے؟ رات دن تو ہمارے گناہوں میں گزر رہے ہیں، لیکن بارگاہ مصطفیٰ میں ادب کیسا سکھایا ہے؟ یہ وہی ادب ہے جس ادب کو آج سے 100 سال پہلے امام احمد رضا نے ہمیں سکھایا ہے۔ یہ وہی ادب ہے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔
فرمایا یا رسول اللہ لاکھوں گناہوں کے باوجود قیامت کے دن آپ ہی کی ذات سے شفاعت کی امید لگی ہے. پھر اپنے غلاموں کو نصیحت کرتے فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اور حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں، طریقہ بھی بتا رہے ہیں، ایمان بڑھا بھی رہے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ کا ادب بھی سکھا رہے ہیں. کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معین الدین کی حالت زار پر نگاہ کرم فرما دیجیے. معین الدین کی حالت زار پر نگاہ کرم فرمائیں تاکہ آپ کی نگاہ کرم کے طفیل مجھ فقیر کا کام بن جائے. کیسا ایمان ہے یہ جو آج گلیوں میں گھوم گھوم کر کے وہابی دیوبندی جس اسلام کا نام لے کر کے گمراہ کرتے ہیں، یہ وہ اسلام ہے ہی نہیں جس کو سلطان الہند ہندوستان لے کر کے آئے تھے. سلطان الہند تو وہ اسلام لے کر کے آئے تھے جس کو آج سے 100 سال پہلے امام احمد رضا نے بچایا ہے. وہ اسلام لے کر کے آئے تھے حضرت سلطان علیہ رحمہ. لہذا ان کے نام پہ بھی آج کسی کو گمراہ نہ کیا جائے. مسلک اعلی حضرت تو وہی ہے جسے مسلک غریب نواز کہا جاتا ہے. الحمدللہ سب سے پہلے ایمان قیامت کے دن کام آنے والا ہے. لہذا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے فکر آخرت کا پیغام دیتے ہوئے ہمارے ایمان کو سنوارا، ہمارے ایمان کو سدھارا کہ میرے عزیزو اگر ایمان تمہارا بہتر رہا، اعمال میں اگر کمی ہوئی تو ایمان جو ہے اس عمل کی کمی کو پورا کر دے گا. پھر عمل ہے بھی کیا؟ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. عمل ہے کیا؟ لیکن اگر عمل میں کچھ کمی رہی تو عشق مصطفیٰ اس کمی کو پورا کر دے گا. لیکن اگر حضور کے عشق میں کمی رہی، اعمال زندگی بھر کے کیوں نہ جمع کر کے لے کر کے جاؤ، سارے عمل منہ پہ مار دیے جائیں گے. ساری زندگی کے عمل مل کر کے عشق مصطفیٰ کی رائی کے دانے برابر بھی کمی پورا نہیں کر سکتے. لیکن اگر عشق مصطفیٰ صحیح معنوں میں ہے تو پھر عمل کے اندر کتنی ہی کمی کیوں نہ ہو، بندہ تھوڑی دیر کے لیے جائے گا تو جہنم میں، لیکن پھر عشق مصطفیٰ کے طفیل اعلیٰ حضرت فرماتے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. لہذا اپنے اندر عشق مصطفیٰ کو پیدا کرو. قیامت کے دن سب سے پہلے یہی ہمارے کام آنے والا ہے. فکر آخرت کا پیغام دیتے ہوئے ہمارے ایمان کو سنوارا. اس کے بعد میں نماز کا پیغام. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ قیامت کے دن اگر ایمان سلامت ہے تو اس کے بعد سب سے پہلا سوال جس کے بارے میں ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا. نماز اہم العبادات ہے. سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے نماز کے حوالے سے پیغام دیتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں میں شام کے قریب جب آپ سفر کرتے ہوئے ہندوستان تشریف لا رہے تھے، فرماتے ہیں شام کے قریب میری ملاقات ایک اللہ کے بندے سے ہوئی، شیخ محمد الواحد غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ. ایک غار کے اندر تھے. فرماتے میری ان سے ملاقات ہوئی، جسم پر گوشت بالکل نہ تھے، صرف چمڑے رہ گئے تھے. فرماتے جب میں ان کے پاس میں گیا تو کیا دیکھا، ان کی بارگاہ میں 2 شیر کھڑے ہوئے. انہوں نے مجھے دیکھا، کہا گھبراؤ مت، آ جاؤ، یہ کچھ نہیں کریں گے. کہتے میں ان کی بارگاہ میں گیا. اس کے بعد سب سے پہلے انہوں نے نصیحت یہ کی جب تک تم کسی کا ارادہ نہیں کرو گے کوئی چیز تمہارا ارادہ نہیں کرے گی. یعنی اگر تم نے ان کو کچھ نہ کیا تو یہ جانور بھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے. اور پھر جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری خدائی اس سے ڈرا کرتی ہے. شیخ محمد الواحد غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ کہا بغداد سے آنا ہوا. فرمایا مبارک ہو، لیکن درویشوں کی بزرگوں کی خدمت کرتے رہنا، ان کی خدمت کرتے رہو گے تو اللہ بڑا مقام عطا فرمائے گا. پھر ارشاد فرمایا جانتے ہو میں یہاں کتنے سال سے ہوں؟
کہا 30 سال کا زمانہ گزر رہا ہے، اسی غار میں 30 سال سے ہوں، عبادت کرتا ہوں اور ایک خوف کی وجہ سے میری یہ حالت ہے، میرے جسم پر گوشت نہیں رہ گئے، ایک خوف مجھے 30 سال سے ستائے ہوئے ہے، بس ایک خوف کی وجہ سے ایک ڈر ہے جو 30 سال سے مجھے کھایا جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا وہ ڈر کیا ہے؟ 30 سال سے یقیناً وہ کوئی معمولی ڈر نہیں ہوگا، 30 سال سے بس ایک ہی خوف ان کو کھایا جا رہا ہے، ایک ہی ڈر انہیں ستایا جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا آخر وہ خوف کیا ہے؟ تو شیخ محمد الواحد غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جب نماز ادا کرتا ہوں، نماز سے فارغ ہوتا ہوں تو خوف آتا ہے کہیں نماز میں کسی شرط کی کوئی کمی رہ تو نہیں گئی۔ جس طرح نماز ادا کرنا چاہیے نماز ادا کرتا ہوں، چھوڑتا نہیں ہوں، لیکن نماز ادا کرنے کے بعد خیال آتا ہے کہیں ایسا تو نہیں نماز میں کوئی شرط رہ گئی، نماز میں کوئی کمی رہ گئی۔ اگر نماز میں کوئی کمی رہ گئی تو سب ختم ہو جائے گا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری نمازوں کو میرے منہ پہ مار دے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں اس سے بڑا گنہگار کوئی نہیں جو نماز کو نماز کی شرطوں کے بغیر ادا کرتا ہے۔ نماز کی شرائط کا کتنے حضرات ہیں جن کو نماز کی شرطوں کا پتہ ہے؟ نماز کے واجبات کا کتنے حضرات کو معلوم ہے؟ نماز میں فرائض کتنے ہیں، نماز میں واجبات کتنے ہیں، نماز کی شرطیں کتنی ہیں؟ کبھی ہم نے سیکھنے کی کوشش کی؟ نماز اہم العبادت ہے۔ میرے آقا فرماتے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اس کی اہمیت بھی بڑی ہوگی، اس کے لیے ہمیں دھیان بھی زیادہ دینا ہوگا، اس کے لیے ہمیں اہتمام بھی زیادہ کرنا ہوگا۔ کبھی نماز کے لیے اہتمام کرنے کی کوشش کی؟ یہ فکر آخرت کا پیغام ہے۔ یہ فرمایا اس بزرگ نے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں دنیا میں اس سے بڑا گنہگار کوئی نہیں جو نماز کو شرطوں کے بغیر ادا کرتا ہے، اور قیامت کے دن اس سے بڑا اللہ کا دشمن کوئی نہیں جو نماز کو شرطوں کے بغیر ادا کرتا ہے۔ جو نماز کو شرطوں کے بغیر ادا کرتا ہے اس سے بڑا اللہ کا دشمن قیامت کے دن کوئی نہیں ہوگا۔ بتاؤ ہم اپنی نماز کیسے ادا کرتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اللہ کے ہم کتنے بڑے دشمن بننے والے ہیں، لیکن اپنے دامن میں جھانک کر کے دیکھیے میرے آقا نے فرمایا جو نماز کو شرطوں کے بغیر ادا کرتا ہے قیامت کے دن اس سے بڑا اللہ کا دشمن کوئی نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کا جائزہ لیجئے، اپنی نمازوں کا جائزہ لیجئے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس بزرگ کی نصیحتوں کا خلاصہ یہ ہے نماز کا معاملہ بڑا اہم ہے۔ اگر نماز کے معاملے سے قیامت کے دن تم فارغ ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو گئے نماز کے حوالے سے، تو تمہارے لیے کامیابی ہے۔ اگر تم ذرہ برابر بھی نماز کے معاملے میں اللہ کی بارگاہ میں پھنس گئے تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اس کے لیے اللہ کو منہ دکھانا دشوار ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نماز کے حوالے سے فکر آخرت کا پیغام دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میرا گزر اور ان لوگوں کو پیغام دیا جو نماز وقت نکلنے کے بعد ادا کرتے ہیں، سوچتے ہیں ابھی جماعت سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، بعد میں جا کے پڑھ لیں گے۔ آپ نے پیغام دیا میرا گزر ایک ملک ایک جگہ سے میرا گزر ہوا، میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ وقت سے پہلے ہی نماز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آخر آپ وقت سے پہلے ہی نماز کے لیے تیار کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا اس لیے کہ وقت آتے ہی ہم نماز کی ادائیگی کر لیں، وقت آتے ہی ہم نماز پڑھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت آئے اور ہم نماز کی تیاری کرنے لگ جائیں، تیاری کرتے کرتے نماز کا وقت نکل جائے۔ اگر ایسا ہوا کہ ہم تیاری میں لگے رہے نماز کا وقت نکل گیا، کل قیامت کے دن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے،
کیا منہ دکھائیں گے؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے مرنے سے پہلے توبہ میں جلدی کرو اور نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے نماز کے لیے جلدی کرو. اس لیے نماز کا پیغام سرکار سلطان ہند علیہ الرحمٰن نے جو ہمیں عطا فرمایا وہ بڑا اہم پیغام ہے. اس لیے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. میرے عزیزو، نماز کی ادائیگی کیا کرو. نماز جان بوجھ کر کے ایک وقت کی بھی نہ چھوٹے. اور جب نماز ادا کیا کرو نا، یقیناً اللہ کی بندگی ہے، عبادت کسی کی بھی نہیں. عبادت صرف اور صرف پروردگار عالم کی. جو عبادت کسی اور کی کرے وہ مشرک ہے، اور مشرک کافر سے بدتر ہوتا ہے. عبادت کسی کی نہیں، لیکن جب عبادت کے لیے آیا کرو نا تو ایک اپنے اندر تصور پیدا کیا کرو. ہمارے بزرگان دین نے اور میرے اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے ہمیں ہر معاملے کے اندر عشق رسول کا جام پلایا ہے. ہر معاملے کے اندر جب نماز کے لیے آیا کرو، یقیناً اللہ کی بندگی ہے، عبادت اللہ کی ہی ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا نا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو یہ تصور کیا کرو کہ میں اللہ کی بندگی کرنے جا رہا ہوں، نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یہ میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. اور جب میرے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی، جو اللہ کے محبوب کو خوش کرتا ہے، جو اللہ کے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، اللہ کو اس پہ پیار آتا ہے اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے. اللہ کی بندگی بھی ہوگی اور رسول پاک سے عشق کا اظہار بھی ہوگا، محبت رسول خدا کا اظہار بھی ہوگا. اس لیے نماز کی پابندی کریں، نماز وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں. ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کر کے نہ چھوڑیں. کبھی اگر کسی وجہ سے چھوٹ جائے، جتنی جلدی ہو سکے اس نماز کو ادا کریں، جتنی جلدی ہو سکے. یہ فکر آخرت، اس لیے کہ آخرت کے اندر ہمیں نماز کے حوالے سے جواب دینا ہوگا، نماز کے حوالے سے پوچھا جائے گا. حضرت سلطان ہند سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے، میں کچھ باتیں اور پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں گا. سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت کو بھی پیدا فرمایا، اس لیے کہ تلاوت قرآن بھی بہت اہم ہے. فرمایا گیا کہ جو جتنا قرآن پڑھے گا قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا جنت میں داخل کر کے کہ اب درجے چڑھتے رہو جتنا قرآن پڑھے گا. فرمایا گیا کہ وہ جتنا قرآن دنیا میں پڑھتا ہوگا وہ قرآن پڑھتا رہے گا اور جنت میں درجات چڑھتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک بلند مقام عطا فرمائے گا. قرآن پاک کی تلاوت اس لیے زیادہ کرو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور سرکار غریب نواز نے فرمایا اللہ کے کلام کی عزت کرو اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کی عزت حقیقت میں اللہ کی عزت ہے. اس لیے کلام الہی کی تعظیم کرو، کلام الہی کی عزت کرو. جو کلام الہی کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اس کی بینائی کے اندر آنکھوں کی روشنی میں اللہ تعالیٰ اضافہ پیدا فرما دیتا ہے. اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کرو، قرآن پاک کی عزت کرو، اس کا احترام کرو، اور جتنا زیادہ ہو سکے قرآن مقدس کی تلاوت کرو. حضرت سرکار سلطان ہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی مقدس زندگی سے ہمیں اور بہت سارے پیغامات ملتے ہیں، لیکن میں ایک آخری پیغام کی طرف آتا ہوں. سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو پیغام ہے، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی مبارک زندگی سے فرض چھوٹ جائے یہ تو بہت دور کی بات ہے، کوئی واجب چھوٹے یہ ہو نہیں سکتا ہے. ان کی زندگی کے اندر تو کبھی کوئی مستحب کام نہیں چھوٹا. مستحب کام یعنی کرو تو ثواب ہے، نہیں کرو تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے. ان کی زندگی سے تو کبھی مستحب نہیں چھوٹا، کبھی نفل نہیں چھوٹتا تھا، تو فرض کیسے چھوٹ سکتا ہے اور واجبات کیسے چھوٹ سکتے ہیں. حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر عمل کے اندر سنتوں کا خاص خیال فرمایا ہے، رسول پاک کی سنت کا. آج ہمارے یہ میں اس وجہ سے پیغام دینا چاہتا ہوں، آج ہمارے بہت سارے نوجوان اور ہماری عوام کبھی کبھار نماز میں جب کوئی کہتا ہے یہ فرض نہیں ہے، یہ نماز میں شرائط میں سے نہیں
نہیں ہے، یہ واجبات میں سے نہیں ہے، یہ سنت میں سے ہے۔ تو عوام کہتی چلو سنت ہی تو ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھ لو، یہ سنت ہی تو ہے، یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے سنت کا، یہ وہ سنت ہے جو رسول پاک کی خوشی کا ذریعہ بنا کرتا ہے۔ اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ حضرت سرکار سلطان ہند سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر عمل کے اندر سنتوں کا خاص خیال فرمایا، اور اگر کبھی جو ہے سہون کسی وجہ سے کبھی چھوٹ جاتی کوئی سنت تو آپ کو اس کا اس قدر احساس ہوتا، اتنی تکلیف ہوتی تھی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے سنتوں کا پیغام دیتے ہوئے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ خواجہ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ روزانہ آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ایک فرشتہ کعبے کی چھت پر کھڑا ہو کر کے کہتا ہے اے لوگوں سنو، اے اللہ کے بندو سنو، جو اللہ کے فرائض کو پورا نہیں کرتا ہے وہ اللہ کے حقوق کبھی پورا نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ کے حقوق اگر پورا کرنا چاہتے ہو، اللہ نے جو فرض کیا ہے اس کو پورا کرو۔ ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کتنی پابندی سے ادا کرتے ہیں اور کس قدر مکمل اہتمام سے محبت کے ساتھ آتے ہیں، آؤ اور شان سے ادا کرنے آؤ، لیکن عید الفطر کی نماز واجب ہے، روزانہ کی جو نمازیں ہیں وہ فرض ہیں، عید الفطر سے کہیں زیادہ مقام و مرتبہ روزانہ کی 5 نمازوں کا ہے۔ اگر عید الفطر میں اتنی شان سے اللہ کی بندگی کرتے ہو، اس سے کہیں زیادہ شان سے روزانہ اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر کیا کرو، وہ تو واجب ہے اور یہ فرض ہے۔ اگر یہ پورا ہو گیا اللہ کے کرم سے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اس لیے وہ فرشتہ کہتا ہے جو اللہ کے فرضوں کو پورا نہیں کرتا ہے وہ اللہ کے حقوق پورا نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا فرشتہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر کے آواز لگاتا ہے اے بندو سنو، اے لوگوں سنو، جو رسول خدا کی سنت پر عمل نہیں کرتا ہے کل قیامت کے دن وہ رسول خدا کی شفاعت سے محروم کر دیا جائے گا، وہ محروم کر دیا جائے گا جو رسول خدا کی سنتوں کو چھوڑے گا۔ میں یہاں آپ کو ذرا رک کر کے یہ بتانا چاہوں گا، جب یہ فرمان ہم سنے، ہم اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے جب ہم کوئی قرآن کی آیت سنتے ہیں نا یا حدیث سنتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ کسی اور کے لیے ہے۔ آپ یہ کسی اور کے لیے مت سمجھیے، ذرا آپ اپنے لیے سمجھیے۔ آپ کو کہا جا رہا ہے اے بندے سن، اگر تو رسول خدا کی سنتوں کو چھوڑے گا کل قیامت کے دن ان کی شفاعت سے محروم کر دیا جائے گا۔ چاہتے ہو ان کی شفاعت سے محروم ہو جانا؟ چاہتے ہو ان کی شفاعت سے محروم ہو جانا؟ قیامت میں بچانا تو انہی نے ہے۔ قیامت میں جو کام آنے والے ہیں وہ وہی کام آنے والے ہیں۔ اگر انہی کی شفاعت سے محروم ہو گئے، اگر انہوں نے ہی اپنی نگاہ رحمت ہم سے پھیر لی تو بتاؤ ہمارا کیا بننے والا ہے؟ ہمارے لیے تو تباہی ہوگی۔ فرمایا وہ فرشتہ روزانہ یہ آواز لگاتا ہے کہ جو رسول خدا کی سنتوں کو ترک کرے گا قیامت کے دن ان کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ آپ دیدہ ہو گئے اور آپ نے سنتوں کا پیغام دیتے ہوئے پھر ارشاد فرمایا قیامت کے دن الگ الگ مقامات پر سوالات ہوں گے، 50 مقامات ہوں گے جہاں ہر مقام پر الگ الگ سوالات ہوں گے۔ پہلے مقام پر ایمان کے حوالے سے سوال ہوگا، اگر جواب دے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ سیدھا وہیں سے دوزخ میں بھیج دیا جائے گا ہمیشہ کے لیے، اور یہ کافروں کا انجام ہوگا جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ فرمایا لیکن مومن جو ہوگا وہ جواب دے لے جائے گا۔ پھر دوسرے مقام پر سوال کیا جائے گا نماز کے بارے میں، نماز کی شرطوں کے بارے میں، نماز کے فرائض کے بارے میں، نماز کے واجبات کے بارے میں، نماز کے حقوق کے بارے میں، بتا نماز کا حق ادا کیا تھا یا نہیں ادا کیا تھا؟ اگر وہ جواب دے لے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو وہیں سے دوزخ میں بھیجا جائے گا، اور جب تک اللہ چاہے گا بطور سزا دوزخ میں رہے گا، کیونکہ یہ بد عمل مومن کا انجام ہے۔ مومن جہنم میں جائے گا لیکن پھر جو ہے رسول پاک کی شفاعت سے اس کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آخر مومن کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ اس کے دل میں تو عشق مصطفیٰ ہے، وہ تو غلام رسول ہے، پھر آخر اسے جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ آپ نے اتنی پیاری توجیہ ارشاد
فرمائی. آپ فرماتے ہیں تم نے کبھی سونا دیکھا ہے؟ کہتے ہیں سونا، اگر سونے کے اوپر گندگی چڑھ جائے تو سونے کو آگ میں ڈال کر کے جلایا جاتا ہے. اس سونے کو آگ میں، اب بتاؤ، سونے کو گلے میں پہنایا جاتا ہے، سونے کو زیور بنایا جاتا ہے، سونے کو ہار بنایا جاتا ہے یا آگ میں ڈالا جاتا ہے؟ اس کا تو زیور بنتا ہے، اس کا تو ہار بنتا ہے، لیکن اسی سونے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے کہ نہیں ڈالا جاتا ہے؟ فرمایا آگ میں کب ڈالا جاتا ہے؟ جب وہ سونا گندا ہو جائے، جب اس کے اوپر مٹی لگ جائے، اس سونے کو آگ میں ڈال کر کے تپایا جاتا ہے. جب اس سونے کو خوب اچھے سے جلا کر کے بالکل چمکا دیا جاتا ہے، اب سونار سونے کو آگ سے نکالتا ہے، زیور بناتا ہے. اب وہ اتنا چمکدار ہوتا ہے، وہ جس کے گلے میں پڑ جائے اسے خوبصورت بنا دیتا ہے. فرمایا مومن کی مثال سونے کی طرح ہے. مومن سونے سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، لیکن گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کے داغ اس پر لگ چکے ہیں، گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، جرموں کی وجہ سے اس کے اوپر نشان پڑ چکے ہیں. قیامت کے دن اللہ مومنوں کو جہنم میں داخل کر کے پھر جہنم کی آگ میں جلا کر کے اب مومن جو سونے کی طرح تھا اس کو دوبارہ سونے کی طرح خوبصورت بنا کر کے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. اس لیے مومن کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تاکہ تمہیں گناہوں سے اچھی طرح سے دھو دیا جائے، گناہوں سے دھل دیا جائے، پاک و صاف کر دیا جائے، اور پھر تمہیں سونا بنا کر کے بالکل چمکدار، صاف، شفاف اور پاکیزہ بنا کر کے تمہیں جنت کے اندر داخل کیا جائے. میرے آقا سرکار غریب نواز فرماتے ہیں جب دوسرے مقام پر نماز کے بارے میں جواب نہیں دے پائے گا اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور جب تک اللہ چاہے گا جہنم میں رہے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی شفاعت سے اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا. فرمایا تیسرا مقام کون سا ہوگا؟ فرماتے ہیں تیسرا مقام وہ ہوگا جہاں اس سے رسول خدا کی سنتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، رسول پاک کی سنت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. بتا میرے محبوب کی سنت پہ عمل کیا تھا کہ نہیں؟ اب آج آپ صبح سے لے کر کے شام تک کتنی سنتیں چھوڑتے ہیں؟ آپ اندازہ لگائیے، جتنی سنتیں ہم چھوڑتے ہیں ہر سنت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تیسرا مقام ہوگا، میرے آقا غریب نواز نے فرمایا 50 مقامات ہوں گے جہاں الگ الگ سوال کیا جائے گا. ابھی تو تیسرا مقام ہے، ابھی تو اور کتنے مقام باقی ہیں جہاں ہمیں جواب دینا ہے. کیسی ہے آخرت؟ ہمیں آخرت کی کتنی فکر کرنی چاہیے. آخرت کی تیاری کوئی معمولی تیاری نہیں ہے میرے عزیزو. آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں راتوں دن لگانا ہوگا، ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے بہت کوشش کرنی ہوگی، اور کوئی معمولی کام نہیں ہے آخرت کی تیاری کرنا. جو آخرت کی تیاری کر لے جاتا ہے اللہ اس کو کامیابی عطا فرما دیتا ہے. فرمایا تیسرا مقام ہوگا، اس سے رسول خدا کی سنتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. بتا میرے محبوب کی سنت پہ عمل کیا تھا کہ نہیں؟ اگر کیا ہوگا تب تو جواب دے لے جائے گا، لیکن اگر اس نے رسول خدا کی سنت پہ عمل نہ کیا ہوگا، میرے آقا غریب نواز فرماتے ہیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا موکلوں کے ذریعے اس کو مجرم بنا کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے. بتاؤ ہمارے بزرگان دین اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے مولا قیامت کے دن ہمیں گناہوں سے پاک و صاف کر کے اٹھانا، تیری قیامت کے دن تیرے محبوب کی بارگاہ میں ہم مجرم بن کر کے پیش نہیں ہو سکتے ہیں. اگر ہمارے دامن پہ گناہوں کا دبا لگا رہا تو قیامت کے دن تیرے محبوب کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ گناہوں والا چہرہ لے کر کے تیرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتے ہیں. اے میرے مولا پروردگار تو ہمیں دنیا میں ہی معاف کرنا تاکہ کل قیامت کے دن تیرے محبوب کا سامنا ہو سکے. اب مجھے بتاؤ، سرکار غریب نواز فرماتے ہیں جو رسول خدا کی سنت پہ عمل نہیں کرتا ہوگا وہ جواب نہیں دے پائے گا، اور جب جواب نہیں دے پائے گا اس کو مجرم بنا کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا جاؤ میرے محبوب سے کہو اے میرے محبوب یہ تمہارا غلام تھا لیکن تمہاری سنتوں پہ عمل نہیں کرتا تھا، تمہاری سنتوں کو چھوڑا کرتا تھا. حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اتنا روئے، آپ کی داڑھی مبارک بھی گئی، اور آپ نے فرمایا کیا ہوگا اس شخص کا جو قیامت کے دن رسول اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن کر کے کھڑا ہوگا. جس نبی نے کام آنا ہے، جس نبی نے بچانا ہے، جس نبی کی شفاعت سے ہمیں جنت میں داخلہ ملنے والا ہے، جس نبی کی سفارش سے ہمیں جہنم سے بچایا جائے گا، جس نبی کی سفارش سے ہم اللہ کی بارگاہ
بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لائق ہوں گے اگر اس کی بارگاہ کے اندر ہم مجرم بنا کر کے پیش کر دیے گئے؟ بتاؤ کیا ہمارے لیے تباہی نہیں ہوگی؟ کیا ہمارے لیے خسارہ نہیں ہوگا؟ اگر چاہتے ہو ہماری آخرت خسارے میں نہ ہو، اگر چاہتے ہو ہماری آخرت تباہ نہ ہو، تو میرے عزیزو بس ایک فکر اپنے اندر پیدا کر لو، ہمیں رسول اللہ کی بارگاہ میں مجرم نہیں بننا ہے، ہمیں رسول اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہونے کی حالت میں نہیں کھڑا ہونا ہے، بلکہ جب ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو اس شان کے ساتھ حاضر ہو، میرے آقا خود فرمائے مولا یہ میرا دیوانہ آ گیا ہے، یہ میرا غلام آ گیا ہے۔ میرے عزیز اپنے اندر ایسی شان پیدا کرو، اور ایسی شان کب پیدا ہوگی؟ جب ہماری زندگی کے ہر لمحہ اٹھتے بیٹھتے رسول پاک کی سنتوں کا خیال ہوگا، حضور کی ہر سنت کا ہمارے اندر خیال پیدا ہوگا۔ آخر یہ سنتوں پر ہم عمل کیوں نہیں کرتے؟ دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی آسائشیں، دنیا کی لذتیں سب ختم ہو جائیں، سب ختم ہو جائیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ماں سے بڑھ کر کے بھی دنیا میں آپ کے لیے کچھ ہے؟ دنیا کی رنگینیاں کام آئیں گی؟ لیکن بتاؤ اگر تمہارا ہی انتقال ہو جائے تو ماں چاہتے ہوئے بھی یعنی لاکھ کوشش کر لے تو کیا تمہارے لاش کو اپنے گھر میں رکھ سکتی ہے وہ؟ نہیں نا، بھیجے گی وہ، چاہے روتے روتے بھیجے لیکن گھر سے روانہ کرے گی نا۔ باپ سے زیادہ شفقت کرنے والا کون ہے؟ رات و دن ایک کر دیتا ہے، مزدوری کر کے ہمیں پالتا ہے، بڑا کرتا ہے، لیکن بتاؤ اگر ہمارا انتقال ہو جائے اور باپ موجود ہو، باپ اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال کے آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ سب چلے آتے ہیں، دوست احباب رشتہ دار سب آ جاتے ہیں نا دبا کر کے۔ جب سب چھوڑ کے آ جاتے ہیں تو اب قبر میں کون آتا ہے؟ کون آتا ہے قبر میں؟ ماں نے گھر سے روانہ کر دیا، باپ مٹی ڈال کر کے آ گیا، دوست احباب رشتہ دار سب مٹی کے حوالے کر کے آ گئے ایک اندھیری کوٹری کے اندر، جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، خوف ہی خوف ہے۔ اب ہمارے خوف کو دور کون کرے گا؟ اس اندھیرے پن کو کون دور کرے گا؟ ہماری گھبراہٹ کو دور کون کرے گا؟ اب ہمارے کام آنے والا کون ہے؟ جب کوئی نہیں رہ جائے گا اللہ کے محبوب تشریف لے آئیں گے، محبوب خدا آئیں گے، آنے کی برکت ایسی ہوگی کہ مومن کی قبر نور سے منور و مجلہ ہو جائے گی۔ جب وہ آئیں گے اور پھر جہاں وہ جاتے ہیں اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے، اور رحمت ہو کیسے نہ، اللہ نے سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے انہیں۔ جس نبی نے آ کر کے قبر میں کام آنا ہے، قبر کے اندھیرے کو دور کرنا ہے، قبر کی گھبراہٹ کو دور کرنا ہے، آخرت میں تو کام آئیں گے ہی آئیں گے۔ ابھی پہلی منزل ہے آخرت کی قبر، یہاں سب چھوڑ کے آ گئے پہلی منزل میں، اسی لیے کہا گیا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے دن ماں بھی بھاگے گی۔ اگر آپ کہو گے ماں ایک نیکی دے دے، ضرورت ہے، ماں کہے گی میں نہیں دے سکتی، مجھے خود ضرورت ہے۔ باپ کہے گا میں نہیں دے سکتا، مجھے خود ضرورت ہے۔ نہ بیٹا نہ بھائی کچھ نہیں، سب چھوڑ دیں گے، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پہ آنا نہ ہوگا، کوئی نہیں کام آنے والا ہے۔ جب پہلی منزل قبر جو آخرت کی پہلی منزل ہے، جب یہاں سب چھوڑ کے چلے آئے تو وہاں کون کام آ سکتا ہے سوائے اس نبی رحمت کے؟ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز قضا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کون کام آنے والا ہے؟ جس نبی نے ہر مقام پہ کام آنا ہے، جس نبی نے ہر مقام پہ ہمیں بچانا ہے، اللہ کے غضب سے بچانا ہے، جہنم کے نار سے بچانا ہے، اور جہنم کے بھڑکتے شعلوں سے بچانا ہے۔ ہمارے اندر اتنی غیرت نہیں رہ گئی، ہمارے اندر سے احساس ختم ہو چکا کہ ہماری زندگی کے اندر سنت مصطفیٰ کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی۔ کوئی اگر ایک احسان کر دے ہم کہتے ہیں ہم اس کو نہیں بھول سکتے، اس کا احسان ہے جس نبی کا سب سے زیادہ
کا احسان ہے, ہم نے سب سے زیادہ اس کو بلایا ہے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے, کبھی نہیں بھول. آج بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر اطہر کے اندر ہمیں یاد فرما رہے ہیں, اور علماء نے فرمایا قیامت تک کے حضور قبر میں فرماتے رہیں گے رب حب لی امتی, میرے مولا میری امت کو میرے حوالے فرماتے ہیں. سجدہ کیا تو یاد کیا, قبر میں جب ان کو رکھا گیا تب بھی ان کی لب اطہر پر امتیوں کی یاد, امتیوں کو یاد کرتے رہے. امی جان عائشہ صدیقہ فرماتی جب بجلی کڑکتی تھی اور بادل گرجتے تھے, رسول پاک پریشانی کے عالم میں آگے پیچھے ہوتے. امی جان کہتی یا رسول اللہ آخر آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ میرے آقا فرماتے تھے مجھ سے پہلے نبیوں کی امتوں پر اسی طرح سے عذاب آتا تھا آسمان سے, یہ بادل گرجتے ہیں, بجلی کڑکتی ہے, میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہتا ہوں اے میرے مولا اگر یہ عذاب ہے میری امت پر تو اسے ٹال فرما دے, اسے ٹال دے, اسے دور فرما دے. کتنا خیال ہے انہیں ہمارا, رات و دن ہمیں یاد کیا, اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے بھی ہمیں نہیں بھولے, ہم نے ان کو کتنا یاد کیا. لہٰذا میرے عزیز سنتوں کا اہتمام کرو اپنی زندگی کے اندر. میرے آقا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شخص کا کیا ہوگا جو ان کی بارگاہ میں شرمندہ ہوگا. اس لیے دنیا کی رنگینیاں, دنیا کی لذتیں سب ختم ہو جائیں گی, ہمیں مرنا ہے. اپنی موت کو یاد کیا کرو, موت کو یاد کرو گے تو سنتوں پر عمل کا جذبہ پیدا ہوگا. موت کو جب یاد کرو, ایک بزرگ فرماتے ہیں دو چیزوں نے دنیا کی لذتیں چھین لی ہیں, دو چیزوں نے دنیا کی لذتیں مجھ سے چھین لی ہیں, ایک موت ہے, دوسرا اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا ڈر ہے. جب موت کو یاد کرتا ہوں پھر دوسرا لمحہ یاد آ جاتا ہے, مر کر کے جانا کہاں ہے, اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. یہ دو چیزیں کہ مرنا ہے اور مر کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے. نہ موت کی سختی برداشت کر سکتے ہیں. میرے آقا اسلام نے فرمایا جتنا تم موت کے بارے میں جانتے ہو, اگر جانوروں کو پتا چل جائے کہ موت کی سختی کیا ہے تو کوئی جانور تم موتا نہیں کھا پاؤ گے, سارے جانور لاغر کمزور ہو جائیں گے. بتاؤ وہ جانور جن کا حساب کتاب نہیں ہونا ہے, کیا جانور حساب کتاب دے گا؟ لیکن اگر وہ موت کے بارے میں جان جائے جو ہمیں پتا ہے, فرمایا وہ اللہ کے خوف سے کمزور ہو جائے گا. لیکن جس کو حساب دینا ہے, جس کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے, اسے کوئی خیال نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مقام سے گزرے, بہت سارے اونٹ تھے, ایک اونٹ مستی کر رہا تھا, اپنا پاؤں مارتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے, اس کے کان میں کہا انک میت, تجھے مرنا ہے. اتنا کہہ کر کے آگے بڑھ گئے. کئی مہینوں کے بعد جب وہاں سے گزر ہوا تو کیا دیکھا, وہی اونٹ بالکل الگ تھلگ کھڑا ہے, بالکل لاغر کمزور دبلا پتلا ہو چکا ہے اور روئے جا رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ایک شخص سے آخر اس اونٹ کا حال ایسا کیوں ہے؟ کہا بہت پہلے ایک شخص گزرا تھا, پتہ نہیں اس نے اس کے کان میں کیا کہا, جب سے جو ہے بالکل سب سے الگ تھلگ رہتا ہے, روتا رہتا ہے اور نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. یہ کس کا حال ہے؟ اس جانور کا حال ہے جس کو مجرم بن کر کے اللہ کی بارگاہ میں نہیں کھڑا ہونا ہے, جس کا نام اعمال نہیں تیار ہو رہا ہے. ہمارے تو نام اعمال تیار ہو رہے ہیں, پتہ نہیں داہنے ہاتھ میں ملتا ہے کہ بائیں ہاتھ میں ملتا ہے. جس جانور کو حساب کتاب کا مسئلہ نہیں, جس کے اعمال کو تولا نہیں جائے گا, جس کو پل صراط سے گزرنا نہیں ہے, اس کو صرف اتنا کہا تھا تجھے مرنا ہے. کیا حال ہو گیا اس کا؟ میرے عزیزو کیا ہمیں نہیں مرنا ہے؟ مرنا ہے, کب موت آ جائے کوئی بھروسہ نہیں ہے. اس لیے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیغام عطا فرمایا, موت کو یاد کرو. موت کو یاد کرو گے تو لذتیں ختم ہوں گی, دنیا کی رنگینیوں سے ہمارا دل ہٹے گا, اور جب ادھر سے دل ہٹے گا تو پھر سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کا جذبہ پیدا ہوگا. یہ دنیا ہے, دنیا اس قدر مکروہ ہے کہ یہ دنیا ہی اللہ اس کے رسول کے راستے میں آڑے بنتی ہے. لہٰذا اس کو ہٹاؤ, اور یہ ہٹے گا کب؟ میرے آقا نے فرمایا موت کو یاد کرو, موت لذتوں کو ختم کرنے والی ہے.
موت آسائشوں کو توڑنے والی ہے، لہذا موت کو یاد کرو۔ کب موت آ جائے میرے عزیزو، بس یہ آخری پیغام ہے، موت کو یاد کرو، روزانہ 20 مرتبہ موت کو یاد کرو، اس لیے کہ موت کو یاد کرو گے تو فوراً ایک خیال پیدا ہوگا، مر کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہ تم جانتے ہو قبر والوں کا حال؟ فرمایا اگر تم قبر والوں کا حال جان جاؤ، سرکار غریب نواز سے شیخ صدر الدین نے کہا تھا اگر تم قبر والوں کا حال جان جاؤ تو تم ایسے پگھل جاؤ گے جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ اور انہوں نے کہا شیخ صدر الدین نے کہ میں بصرہ کے قبرستان میں تھا، شیخ صدر الدین روتے تھے تو خون کے آنسو روتے تھے موت کا جب ذکر ہوتا۔ علامہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ علماء کو جمع کرتے تھے اور موت کا ذکر کر کے روتے تھے، موت کو یاد کیا کرو۔ شیخ صدر الدین کے سامنے جب موت کا ذکر ہوتا خون کے آنسو روتے تھے اور 7 دن تک کے روتے رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ آخر یہ میری حالت کیوں ہے؟ میں بصرہ کے قبرستان میں ایک بزرگ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، بغل کے قبر میں عذاب ہو رہا تھا، چیخ و پکار کی آواز جب اس بزرگ کے کان میں پہنچی فوراً زمین پر گر پڑے اور روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی۔ جب میں نے تھوڑی دیر کے بعد ان کو اٹھانا چاہا، ان کا جسم بالکل پانی بن کر کے بہہ گیا، بالکل پانی بن کر کے بہ گیا۔ شیخ صدر الدین کہتے ہیں اس دن کے بعد سے مجھ پر ایسا خوف طاری ہوا ہے، آج بھی موت کا خوف مجھ پر طاری ہے۔ قبر کی سختی کا جو عالم ہے آج بھی مجھے قبر سے خوف ہوتا ہے۔ سرکار غریب نواز کو جب یہ انہوں نے نصیحت فرمائی، سرکار غریب نواز فرماتے ہیں اس نصیحت کے بعد سے تو مجھے موت سے خوف ہونے لگا ہے۔ قبر کی سختی کے بارے میں، گھبراہٹ کے بارے میں سنتا ہوں تو خوف آتا ہے، اور کہتے ہیں یہ ایسا خوف ہے جس سے بچنے کے لیے میرے پاس کوئی توشہ نہیں ہے۔ سرکار غریب نواز فرما رہے ہیں جس سے بچنے کے لیے میرے پاس کوئی توشہ نہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، سرکار سلطان ہند سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کا یہی پیغام ہے، اللہ اس کے رسول کے لیے جیو۔ جو پیغام میرے سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، لہذا یہی پیغام ہمارے ہر بزرگان دین نے دیا اور ہمارے سلطان نے عطا فرمایا۔ ہم سب کو مرنا ہے، جتنے بھی حضرات یہاں پر ہیں، کیا بھروسہ صبح کی نماز ہم پڑھ پائیں کہ نہ پڑھ پائیں، کسی کو نہیں پتا ہے، کسی کو نہیں پتا ہے۔ اور جو موت کا وقت مقرر ہے، موت اس وقت آ کے رہے گی، آ کے رہے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ جو ہمارے بوڑھے حضرات ہیں ان کے پاس موت کا پیغام آ چکا ہوتا ہے، سفید بال، بدن کی کمزوری، لیکن کچھ لوگوں کا حال ایسا ہوتا ہے کوئی پیغام نہیں ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، بدن مضبوط ہوتا ہے، سب کچھ بہتر چل رہا ہوتا ہے، اچانک موت کا پیغام آ جاتا ہے۔ پتہ نہیں انہی لوگوں میں ہم ہوں جن کے پاس موت کا کوئی پیغام نہ ہے۔ اس لیے تیاری کرو، ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی تیاری کرو۔ حاضر تو ہونا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس سے چھٹکارا ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں اس سے چھٹکارا۔ تیاری کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ تیاری کرو، ہم سب کو مرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو۔ زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جان رحمت لا کو سلام، شمع بز میں ہدایت لا کو سلام،
شہر یار تاج دار حرم شہر یار تاج دار حرم بہار شفاعت لا جس سبحانی گھڑی چمکا پتا کا چاند جس سبحانی گھڑی چمکا پتا کا چاند اس دل افروز ساعت لا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت لا کو سلام شمع بز میں ہدایت لا ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین خواجہ دین و ملت لا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت لا کو سلام شمع بز میں ہدایت لا کاش محشر میں جب ان کی آمد روار بھیجے سب ان کی شاکت پلا کو سلام مجھ سے خدمت قدسی کا ہے رضا مجھ سے خدمت قدسی کا ہے رضا مصطفیٰ جان رحمت لا کو سلام شمع بز میں ہدایت لا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام الفاتحة إلى روح النبي الأكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وأمته الكريمة يا أكرم الأكرمين وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا مالك الملك يا قاضي الحاجات يا حل المشكلات يا مسبب الأسباب يا شافي الأمراض يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب المصطفى يا رب المصطفى يا رب المصطفى يا إله العالمين يا أرحم الراحمين کریمہ کار سازا بندہ نوازا پروردگار عالم مالک و مولا تو اپنے محبوب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طفیل اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے مولا پروردگار درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا تیرے اور تیرے محبوب بندوں کی سیرت طیبہ کا تیرے محبوب بندوں کی سیرت کا ذکر کیا گیا تیرے فضل و کرم کا ذکر خیر کیا گیا. اے میرے مولا پروردگار عالم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تو اپنی شان اور اپنے فضل و کرم کے لائق ثواب عطا فرما. مولا وہ ثواب سب سے پہلے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما.
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل تمام انبیاء کرام رسولان نظام کی بارگاہوں میں پیش کرتے مولا قبول فرما. شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل تمام صحابہ کرام اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی بارگاہوں میں پیش کرتے مولا قبول فرما. تمام اولیاء کرام بالخصوص سلطان الاولیاء حضرت سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما. سلطان ہند عطا رسول خواجہ فخر ہندوستان حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین حسن سجزی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما. پروردگار عالم خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بابا فرید الدین خواجہ نظام الدین محبوب الہی اخی سراج علاء الحق گنڈوی سیدنا سلطان محمود اشرف جہانگیر سمنانی حضرت نصیر الدین روشن چراغ خواجہ بندہ نواز تمام اولیاء کرام رحمہ اللہ کی بارگاہوں میں پیش کرتے مولا قبول فرما. بالخصوص ممبئی عظما کی سرزمین پر جتنے اولیاء کرام حضرت مخدوم شاہ رحمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما. اے میرے مولا خصوصیت کے ساتھ ہم سب کے ایمان و عقیدے کے محافظ امام اہل سنت آقا نعمت کنز الکرامت مجدد دین و ملت سیدی سرکار اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما. حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان حضور مفسر اعظم علامہ ابراہیم رضا خان مرشد برحق حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان رحمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما. ماریرا شریف بچوچا شریف تمام سلسلہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ رفاعیہ ابوالعلاء رضویہ برکاتیہ نوریہ تمام سلاسل کے مشائخ کبار رحمہ اللہ کی بارگاہوں میں پیش کرتے مولا قبول فرما. پروردگار عالم اس محفل پاک کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. پروردگار عالم سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ پر عمل کی توفیق عطا فرما. نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو میرے مولا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. زیادہ سے زیادہ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہماری آخرت کو بہتر بنا دے. مولا ہمیں فکر آخرت کی توفیق عطا فرما. پروردگار اس محفل میں جتنے بھی حاضر تھے سب کی حاضری کو قبول فرما. سب کو حلال رزق عطا فرما. حرام رزق سے محفوظ فرما. سب کے کاروبار میں رزق میں علم میں عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرما. پروردگار عالم تو اپنے محبوب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل اس مسجد کو اور تمام مساجد اہل سنت مدارس اہل سنت کی حفاظت فرما. مسلمانان اہل سنت کی حفاظت فرما. سنی سیل العقیدہ مرحومین کی مغفرت فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما. اس مسجد کے امام صاحب قبلہ میرے استاد گرامی حضرت علامہ مفتی ساجد علی صاحب قبلہ کا سایہ ہم سب پر تادیر قائم و دائم فرما. میرے مولا پروردگار عالم جتنے بھی نوجوان جماعت کے کام میں لگے ہوئے ہیں جماعت مصطفیٰ میرے مولا پروردگار تمام نوجوانوں کو خدمت کرنے والوں کو تو اجر عظیم عطا فرما. دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما. اس مسجد کو دن دنا رات چوگنی ترقی عطا فرما. اراکین کو تمام تر سنی نمازیوں کو میرے مولا دنیا آخرت کی سعادتوں سے مالا مال فرما. مولا تو کریم ہے کرم فرما. مولا تو رحیم ہے رحم فرما. مرتے دم تک مذہب حق اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت پر استقامت عطا فرما. اسی سچے مسلک پر قائم رکھتے ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں موت عطا فرما. جنت البقیع شریف میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرما. اللهم ربنا تقبل هذه الحفلة مع الدعاء واجعلنا من الشاكرين والصابرين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جب دمی واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.